اچھا، چونکہ بطور ایک صحافی میں نے یہ محسوس بھی کیا ہے، کیونکہ حکومت میں آنے سے پہلے سے میرا آپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، تو اس حیثیت میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ صحافیوں کے لیے اور وکلاء کے لیے آپ بڑا کھلا دل رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اس کی کیا وجہ ہے، اور بینچ اور بار کا جو تعلق ہے کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ گردی صاحب، یہ بالکل آپ نے بجا بات کی۔ اصل میں دیکھیے، جو آزاد کشمیر کی صحافت ہے، اس پہ میں اکثر چونکہ بات بھی کرتا ہوں، یہ چونکہ بڑے ایسے حالات سے گزر کے آئی ہے۔ ویسے تو اوورآل آپ کشمیر کے رہنے والوں کے LSC کے اس طرف ہوں یا اس طرف، ان کا کوئی بھی چیپٹر پڑھنا اٹھائیے، کون سا شعبہ ہے جو ایسا بچا ہوا کہ جس کی ایک تاریخ نہ ہو اور جس کی ایک تاریخ مظلومیت نہ ہو، جی، جس میں آؤ بقا اور بین آپ کو نہ مل رہے۔ ہر شعبے میں ایسی صورتحال۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت، چونکہ یہاں پہ کسی کو تنخواہ ملتی نہیں، صحافت کا جو سٹرکچر تھا، ہمارا جو کمیونیکیشن کی وزارت ہے، اس کے 4-5 ونگ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور اس میں آپ ریونیو جنریشن ماڈل بھی ہوتے ہیں۔ یہاں تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہ جو پریس نوٹ سا ہوتا ہے بنا لو یار، تو بس دے دو، وہ تو کسی آپ صحافی کو لے لے بنا لیتا۔ لیکن اس کا چونکہ اس طرح کی الیکٹرانک میڈیا ہے، چونکہ سوشل میڈیا آنے سے کچھ جو سوشل میڈیا کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر کو بات چیت زور آنا شروع ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کی جو ویلفیئر کے حوالے سے ابھی جو میرا کانسیپٹ ہے ہم اس لیول تک نہیں پہنچے۔ دیکھیں، ایک معاشرے میں ایک آدمی سے آپ ذمہ داری تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کو کھونے کو نہیں دے رہے۔ دیکھیں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دفعہ وہاں پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کو ساقط کر دیا تھا جب وہاں پہ قید تھا۔ بنیادی طور پہ لوگوں کو یہ بات بتانے کے قابل ہے کہ جب قید ہو اور بندے کے پیٹ میں بھوک ہو، تو بھوک تو آدمی کو کچھ بھی کام کراتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گیا تھا کہ وہ تھیا تھیا نچایا، وہ کیا ہے؟ وہ بھوک ہے نا، افلا، وہ ہنگر ہے آپ کا اندر کا کہ جو تڑپا رہا ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کو اس کے بچے ہوں گے، ان کو بیماری ہوگی، صحافی نے خود یا اس کی بیوی نے ہیپیٹائٹس C ہو جائے، پھر کہیں سے کیمو کی اس کو آئے کہ تو کیمو لگنے والا۔ ہم ایک آدمی سے ایک مجاہدانہ کردار تو ایکسپیکٹ کرتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے 2 ٹائم اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمارے یہاں پہ ایکسٹریمزم میں اور بہت سارے ایسے پہلو میں میری اس کے اوپر 20 جگہوں میں نے بات بھی میں کرتا ہوں، اور اس میں اس ملک کے ہمارے ملک کے صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ابھی یہ ہے کہ صحافی کیسے کرے گا کام، تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کون سا ان کے لیے مطلب ہے جہاں پہ ملات تعمیر کر لیے، لیکن معاشرے کے اندر سینسیٹائز کرنا، ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے۔ وکلا کے حوالے سے یہ بالکل آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے۔ معاشرے کے اندر انصاف کی فراوانی میں وکلا اہم رول ادا کرتے ہیں، جی، اور یہ معاشرے کا انتہائی باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، حساس بھی ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کی نبض کو پہچانتا ہے، ہوا کے رخ کو پہچانتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانا بزرگ بیٹھا ہو، ہوا آتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بادل کس طرف سے جمع ہو رہے ہیں۔ بادل جب اس آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس کی مختلف ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اور ان ڈائریکشن کے پیچھے ہوا ہوتی ہے۔ وہ ہوا ان کو کہیں سے کہیں ایک بناتی ہے۔ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ منزل نہیں ہوتی۔ طے شدہ منزل اگر ہو بھی تو وہ میرے اوپر مکلف نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں سے۔ اب یہ بزرگ آپ کو دیکھے گا کہ باہر بیٹھا ہوا، جو لوگ ہوں گے ان کو کہے گا کہ آج بدلی ہو سی، اتنے جڑے ہو سی۔ جی، وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ یہ والے جو بادل ہیں یہ اس چیز کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ بارش 2 دن ہونی ہے یا جڑی لگنی ہے۔ جی، اور جڑی یہاں پہ لمبی بھی لگتی ہے، 7 دن 10 دن لگا کرتی تھی۔ اب اوزون اور یہ پاپولیشن اور کلائمیٹ ہے۔ اب یہ جو وکلا ہے نا، یہ چونکہ معاشرے کا رخ جو سیاست کا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہندوستان کی آزادی میں اس شعبہ قانون سے وابستہ لوگوں نے بڑا رول ادا کیا۔ شعبہ قانون کے اندر مختلف ادوار میں مختلف لوگ رہے۔ آج بھی کئی لوگوں کا کردار آپ کے لیے میرے لیے مثالی ہے اور قابل تقلید ہے، لیکن ایک ایسا کردار بھی ہوتا ہے کہ جو قانون سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن وہ قانونی سٹائل میں بات کرتا ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر پولیس کی زبان میں بات کرے۔ وہ کھڑک سنگھ ہو سکتا ہے، جو کھڑک سنگھ نے کہا کہ بھائی ان چاروں نے پھڑ لو، جی،
انہیں کہا چاروں نے پنجے بھی پڑھو، انہیں کہا جی وہ وکیل ہے، انہیں کہا جی جڑا مجرم دا عیانت کرنے والا ہے وہ بھی مجرم بھی پڑھو۔ تو اس کے بعد جب تک کھڑک سنگھ رہا وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایکچوئل واقعہ تھا یا استعارہ تھا، لیکن ایسے ہوتا ہے، ایک دفعہ مانٹ دیو پھر نہیں ہوئے گا۔ ابھی یہ ہے کہ دیکھیں جو بار اور بینچ کی آپ نے بات کی، یہ کئی جگہوں پہ بات ہوتی ہے انصاف کی فراہمی میں۔ جی انصاف معاشرے کے اندر ہو، بعض اوقات آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے، ہر ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان اعلیٰ عدالتی فورم کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، کئی دفعہ ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ اگر انہوں نے اپنے قلم سے روح گردانی کی اور اس سے انصاف نہ کیا تو ان کو بھی یہ چیز پیش آ سکتی ہے۔ وکیلوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یقینی طور پہ ان کے بھی مسائل ہیں اور وہ رول کر رہے ہیں حکومتیں بنانے میں، جمہوریتوں میں۔ اس میں وکلا کی اپنی ایسوسیشن بھی ہوتی ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، کسی پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا، نون کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ چونکہ بار کے اندر چونکہ تقاریر ہوتی ہیں، مختلف فورمز ہوتے ہیں، وہ شاید اگر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ معاشی انڈیپینڈنٹ ہوگا وکیل۔ میں نے پچھلے دنوں یہاں پہ یہ کہا کہ یہ چائلڈ ایبیوز ہے، جو وکیل نو پیسے ملنے انہیں ساڑھے کو منگ کے لے لے اس مجرم کا کیس نہ۔ اگر آپ وکیل تو انہوں مل جاتی جا کے تو لے آئے، جا کے ہمارا سفر تو لے آئے، کسی دوسرے صوبے تو لے آئے، لیکن لوکل جب آپ اس کو معاشرے میں ایک اس کو تاثر دلائیں کہ ہم تم سے نفرت کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کے خلاف وکالت نامہ نہیں دیں گے، وہ تکڑی فیس ہی دے دیتا ہے دونوں کو، ہو سکتا ہے تکڑا آدمی ہو سکتا ہے ماتڑ بھی ہو سکتا ہے، کچھ جرم کسی نے جڑیا ہوا نہیں ہے، اور بعض جرم بالکل ہی نہیں جڑے ہوتے جس کی ہم بات کریں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کہ جب معاشرہ اس کو یہ احساس دلائے گا کہ تو ویسے پیسے دے سکنے 4 کروڑ فیس، پھر تو جو مرضی کرے گا، یہ اس کو اگر احساس دلائیں گے تو معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ اب علامہ اقبال ہوں، بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ اس شعبے کے ساتھ وکالت کے ساتھ وابستہ رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں، ریاست میں، سیاست میں، لیکن انصاف کی فراہمی میں بھی بڑا رول ادا کیا۔ اس میں ہمارے جو وکلا بھائی ہیں، میں اس میں بھی ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ واحد شعبہ ہے۔ جی اب اس کو دوسرا اینگل جو نیگیٹو دیکھے گا وہ یہ کہے گا جی انہوں نے روزی لگی ہے، نوٹ آ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قدرت کام لیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قدرت کے نظام سے انحراف اگر ایک بندے کے اندر 80 سال کی عمر میں، 85 یا 90 سال کی عمر میں بھی کئی ہمارے دوست کام کرتے ہیں، اب قدرت نے اس کی ذات سے، یہ چیریٹی کی صورت میں ہو، صدقے کی صورت میں ہو، اور فلاح معاشرہ کی صورت میں، وہ وکیل جو صبح اٹھ کے خواہ شلوار قمیض یا وہ واسکٹ پہنے یا وہ پینٹ کوٹ اور جو کالا کوٹ پہن کے وہ جائے گا، کوئی نہ کوئی قانون کی کتاب کو 2 منٹ کے لیے کھولے یا 2 گھنٹے کے لیے کھولے کر دو، ایک چیز کو یاد کرے گا، جا کے جج صاحب کو یاد کروائے گا، ان کو کہے گا حضور مائی لارڈ ایسے نہیں ہے، فلاں دور میں یہ ہوا تھا۔ جی اس وقت جو قبلہ یہاں پہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے اچھے القاب کہے گا، الفاظ، اور ان کو موجودہ کہے گا کہ تسی بھی اتنے جانا، میں بھی جانا، اس دنیا میں سب رہنے کرنی ہے، تو حضور انصاف۔ اب یہ وہ آدمی ہے کہ جو اس عمر میں ہم، وہ دوسری طرف نگیٹیوٹی ہے، لیکن جب اتنا بڑی عمر کا آدمی مائی لارڈ کے سامنے جا کے یہ بات کرے گا، انسان انسان ہوتا ہے، وہ چیز یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ جو بزرگ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس شعبے سے میں بھی تھا، میں کسی وجہ سے ادھر آ گیا ہوں، یہ آج بھی وکالت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کیا مجھے اس سے واسطہ نہیں پڑے گا؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ اب یہ جو دوسری چیزیں ہیں نا، جس طرح اچھا میڈر دیکھیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ چلے میڈر مطلب قتل خطا، جس کو مطلب اس میں ٹرمنالوجی میں اس کی لا کی ٹرم بھی یہی ہے، سیلف ڈیفینس ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو قتل جو پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ میں کروں، وہ قتل خطا تو نہیں ہو سکتا؟ جی یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا اور جزا اور جو ریوارڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں، ایک آدمی معاشرے کے لیے چیلنج ہے، اس کو حکومت کا کام ہے پکڑنا، حکومت کا کام ہے ٹرائل کروانا، اور جب اس کو عدالتیں سزا دیں تو اس کو سزا کی طرف لے جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو وکلا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ دونوں شعبوں کے ساتھ اتفاق ہے، کیونکہ میرا اپنا پیشہ ورانہ تعلق بھی ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کہ میں ان شعبوں کے ساتھ وابستہ رہا ہوں یا ہوں یا ہو سکتا ہوں، بنیادی بات یہ کہ ان کا رول دیکھنا ہے اپنے معاشرے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو
عدالتیں ہوتی ہیں. اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو ججز وہاں پہ بیٹھے ہوں, جو وکلا صاحب لے کے گئے وکیل صاحب, اس میں چونکہ دونوں جج صاحب کو بھی اس وکیل کی چال سے بھی پتہ چل رہا ہوتا کہ زیادہ لائس پیسے کاٹ لائس فریچ بیوہ نو دے کے ترس کھا کے آیا کسی اور چکر ہی جائے یا بالکل جینوئن پیشہ ور وکیل کے طور پہ آیا, کوئی ایسی بات. میجارٹی ججز کو پتہ ہوتا اور وہ اپنی کن اکھیوں میں اینک کے آگے پیچھے سے اس کو گھما کے اس کو اشارہ دے دیتے کہ سانو پتہ تو کیا کہہ رہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب انصاف کی فراہمی میں جو اس کا رول ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. جب چلان بھرے جاتے ہیں پولیس کے رول ہوتے ہیں, ضمنیاں ہوتی ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس میں چونکہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور جو فورینسک لیب ہے, اب اس میں چونکہ ایک پولیس کا رول ہے, جو چونکہ آپ کو پتہ شہادتیں ضائع کی جاتی ہیں, سزاؤں میں کس طرح تعریف کروائی جاتی ہے, بہت ساری چیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں کہیں نہ کہیں معاشرے کے اندر جرم کی اعانت کر رہے ہوتے ہیں, جرم کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں ہو سکتا ہے ہم نادانستگی میں کر رہے ہوں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, لیکن کرتے ضرور ہیں. اس کو ریویو کرنا چاہیے. ٹھیک, تو میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ گردی صاحب, آپ کے ساتھ ڈیو تھا ایک پروگرام, انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور دو کریں گے, لیکن یہ کہ یہ ڈیو تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.